بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیات ذہن میں ہوں اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم نازل کیا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ بے وقوف لوگ جو ہیں متعصب یہودی نصارہ وہ اعتراض کریں گے، لیکن آپ کو ان کی طرف سے کسی قسم کے تردد شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک اصولی بات ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہے تو ہر ایک کا اپنا قبلہ، تو جس کا جو قبلہ ہے وہ اس طرف چلتا ہے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے اس میں؟ باقی یہ الگ بات ہے کہ ان کا قبلہ صحیح ہے یا غلط۔ اب پیارے پیغمبر کا، مسلمانوں کا قبلہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ابھی آیت میں آگے آئے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن بلکہ پچھلی آیت میں تھا الحق من ربک، حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ان کے قبلے جھوٹے ہیں یا ان کے قبلے پہلے صحیح تھے ان کے دور کے اعتبار سے؟ اب آخری نبی آ گئے تو اب آخری نبی کی بات چلنی ہے، ان کی باتیں اپنے دور کے اعتبار سے ٹھیک تھیں، اب جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ تو دیکھیں اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر امت کا، ہر جماعت کا جو ہے قبلہ، جہت، سمت مقرر ہے جس میں وہ عبادت کے وقت جس کی طرف اپنا منہ کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ، واو زبر وا منے اور، لام زیر لی منے کے لیے، کلن منے ہر ایک، کل کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ وجہتن، منہ کرنے کی ایک جہت ہے، وجہتن ایک جانب ہے، ایک سمت ہے، یعنی قبلہ ہے۔ ہوا منے وہ، مولی منے منہ پھیرتا ہے، منہ کرتا ہے، ہا منے اسی جہت کی طرف، اسی وجہتن کی طرف۔ ہوا مولیہا، وہ منہ کرنے والا ہوتا ہے، منہ کرتا ہے اس کی طرف۔ تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ دیکھیں آگے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فامن پس، استبقوا، استبقوا میں جو آخری واو ہے اس کا معنی ہے تم سب۔ سین، با اور قاف جو ہے یہ ہماری اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے سبقت، سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو فاستبقوا، استبقوا، تم سبقت لے جاؤ، تم آگے بڑھو، الخیرات، خیرات کے کاموں میں۔ خیرات سے مراد نیکی ہے، خیرات سے مراد نیکی ہے، تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، ان کے اعتراضات میں، ان کی طرف سے پریشان ہونے میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ قبلہ کی طرف جو حکم ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہوتا ہے۔ پھر یہ جہت جو ہے یہ تو صرف توجہ کے لیے مختص کر دی جاتی ہے، تاکہ اس طرف متوجہ ہوں گے تو عبادت میں ان کا دل لگے گا، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، اپنے خدا، اپنے رب کی طرف ہو جائے گی، تو یہ دل لگی سے اس کی عبادت کریں گے۔ تو جہت جو ہے کسی سمت کو، کسی قبلے کو مقرر کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ توجہ دلانے کے لیے۔ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ مشرق مغرب سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پھر ایک جہت جب مقرر کر دی جاتی ہے، اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مذہب کے لوگ، اس ترتیب کے لوگ، سب کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے، تو یہ امت میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مرکزیت پیدا کرنا عبادت کے لیے ایک قسم کی شرط ہے، وسیلہ ہے۔
تو اسی شرط کے طور پہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ صرف استبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اچھا کام کرو۔ آگے دیکھیں، اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اینما، اینما کا معنی ہوتا ہے جہاں کہیں، اینما جس جگہ، اینما جہاں کہیں، اینما جس جگہ، جہاں بھی، تکونو، تامن تو وومن سب، کون کانا والا ہے، کانا کا معنی ہونا، تکونو تم ہوگے، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، جس جگہ بھی تم ہوگے، یأتی، یأتی یہ اتیان والا ہے، آنا لانا، تو یأتی لائے گا، بازر بھی یہ ساتھ کے معنی میں ہے، یہاں پہ اس کا ترجمہ یاتی میں جڑ گیا تو یہاں پہ ترجمہ نہیں کریں گے، کم مانے تم سب کو، اللہ اللہ تعالی، یاتی لائے گا، بکم تم سب کو، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً جمع کر کے، اکٹھا کر کے، تو اللہ تم کو لائے گا اکٹھا کر کے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قبلے پر لڑتے ہو تو قبلے پر نہیں لڑنا چاہیے، تم سارے جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے کہیں تو دیکھ لیں کہ سب کا رخ قبلے کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے اپنی عبادت کے وقت سب کا چہرہ اسی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، سب ایک ہی رخ پر ہیں۔ اگر اس اعتبار سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر حج کے موقع پر یا عمرہ کے لیے سارے مسلمان اسی طرف دوڑتے ہیں، سب ادھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سب کو اس طرف اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور جیسا زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ مراد آخرت ہے، تو آخرت میں بھی اللہ سب کو اکٹھا کر کے لائے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات کی بات ہے، دنیا میں یہ اعتراضات کرتے پھر رہے ہیں، کرنے دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بس تم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نیکیاں اکٹھی کرنی چاہیے، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اچھے کام میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، آج کل تو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی نیکیوں سے بہت دور کیا ہوا ہے۔ جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے تو آپ اپنے امی ابو سے پوچھیں یا بڑوں سے، دادا دادی نانا نانی، تو ان کے دور میں یہ ہوتا تھا جب رمضان شریف آتا تھا، ابھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی برکتیں بھی دے ہمیں، رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، تو رمضان میں اور اس کے علاوہ سال میں ہمارا بہن بھائیوں کا یا باقی دوستوں کا جو برابر کے ہوتے تھے، سب کا مقابلہ ہوتا تھا، کون کتنے سپارے زیادہ پڑھتا ہے، کون کتنی رکعت نفل جو ہے زیادہ پڑھتا ہے، کس نے آج کیا کام اچھا کیا ہے، تو ایک دوسرے سے بیٹھ کے ہم مقابلہ کرتے تھے۔ آج تو ہوتا ہے نا، میں نے یہ گیم زیادہ کھیل لی، میں نے آج اتنے یہ کر دیا، یہ گیم کھیل لی میں نے، تو آج گیموں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت قرآن پڑھنے کے، نفل پڑھنے کے، سپارے پڑھنے کے، کہ کس نے کتنا زیادہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ترتیب ہمیں اب بھی نصیب فرما دیں، کیونکہ اس کی برکت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن کی برکت نصیب کرے۔ یہ گیم شیم میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم غفلت میں پڑھ تو جاتے ہیں، لیکن یہ غفلت نکل جائے تو پھر ہم منزل زیادہ پڑھیں، سپارہ زیادہ پڑھیں، ترجمہ زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی نیکیاں بڑھیں گی اور اتنا نور زیادہ آئے گا، برکت زیادہ آئے گی۔ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا کہ نیکیوں میں کیا کرو؟ استبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب نیکی کا موقع ہو۔ تو اس پر پیارے پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کیا کرو، نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً نماز پڑھو، اور جنازہ جب کوئی میت تیار ہو جائے تو پھر اس کو فوراً قبر میں اتارو، اس کو دفن کرو، اس کی نماز جنازہ جلدی پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ اور اسی طرح جب نکاح کا معاملہ آ جائے تو ہمسر مل جائے تو نکاح میں بھی کسی کے تاخیر نہ کرو۔ تو یہ سب نیکیوں میں سبقت کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک قبلے پر بھی اکٹھا کر دے گا
اور آخرت میں بھی تم سب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے لائے گا، کیونکہ یہ چیز اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ چیز اکٹھا کرنا، سب کو ایک طرف لانا مشکل ہے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان منے بے شک، اللہ تعالی، علی منے پر، کلی منے ہر، شیء منے چیز، قدیر منے قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کو حاصل ہیں تو پھر وہ اکٹھا کرے گا۔ جب تمہیں اللہ کے پاس اکٹھا ہونے کو سمجھ لینا ہے، تمہارے دل دماغ میں یہ بات آ جائے گی، تو پھر یہ فضول جھگڑنا، لوگوں کی پریشانی لینا، یہ تمہارے دل دماغ سے نکل جائے گا۔ جو نیکیاں اصل مقصد ہیں، اصل مطلوب ہیں، ان کی طرف پھر پیش قدمی، ان کی طرف دوڑنا، یہ آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واو زبر وا منے اور، من منے سے، حیث منے طرف، جگہ، سمت۔ وَمِنْ حَيْثُ جس سمت سے، جس طرف سے، جس جگہ سے، خرجتا، خرجتا میں تا زبر تا کا معنی تو، خے، رے اور جیم، یہ خارج ہونا، نکلنا، تو نکلے۔ ومن حیث جس جگہ سے، ومن حیث جہاں کہیں سے، ومن حیث جس سمت سے، خرجتا تو نکلے، مطلب یہ کہ تو جہاں کہیں بھی ہو، فولی وجہ کا، فا زبر فا مانے پاس، فا زبر فا مانے پاس، ولی، ولی کا معنی منہ موڑنا، منہ پھیرنا، تو منہ موڑ، موڑ، وجہ مانے چہرہ، منہ، کاف زبر کا مانے تیرا، تو یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا اپنا، اپنا چہرہ پھیر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قبلے کی طرف منہ کرنے کا، کہ تو جہاں کہیں سے بھی نکلے، فولی وجہ کا، تو پھیر اپنے چہرے کو، شطر مانے طرف، المسجد الحرام، حرمت والی مسجد، جس کی حرمت ہے، جو بہت فضیلت والی جگہ ہے، تو اس مسجد حرام کی طرف، کیونکہ قبلہ اس مسجد حرام کے اندر ہی ہے، تو مطلب اسی قبلے کی طرف، تو آپ جس جگہ سے بھی نکلیں، اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، واو زبر وا مانے اور، ان مانے بے شک، ہو مانے وہ سے مراد وہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا جو ہے وہ، مِن رَبِّكَ، وَإِنَّهُ بے شک وہ، لَلْحَقُّ، لام زبر لا مانے البتہ، الحق مانے حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، من ربی کا، من منے سے یا حکم ہے، ربی کا تیرے رب کی طرف سے، من منے سے، رب منے پروردگار، کاف زبر کا منے تیرے، تیرے رب کی طرف سے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو زبر وا منے اور، میم الف ما منے نہیں، اللہ، اللہ تعالی، بازر بھی زائدہ کر لیں، غافل کا معنی غافل بے خبر، غافل کا معنی غافل یعنی بے خبر، تو نہیں ہے اللہ بے خبر، اما، ان من سے، ما من جو، تعملون، تا من تو آخری واو کا معنی سب، درمیان میں عین میم اور لام بچ گیا تو یہ عمل، تعملون تم عمل کرتے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ بے خبر، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی چیز فرمائی ہے جو ابھی اوپر والی آیت میں پڑھ کے آئے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، واو زبر وا منے اور، من منے سے، حیث منے طرف، جس طرف سے، جس جگہ سے، جہاں سے، خرجتا، تا زبر تا مانے تو، خیر جیم نکلنا، تو نکلے، تو نکلے، فولی،
فاپس ولی موڑ پھیر کر وجہ کا اپنے چہرے کو، تیرے چہرے کو، یہاں پہ ترجمہ ہو جائے گا اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی شطر، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اسی آیت میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، واو زبر وا مانے اور حیثو مانے جگہ، جہاں، حیثو ما جہاں کہیں، جس جگہ، کن تم، تم کا معنی تم ہو جائے گا، جو کن ہے یہ کانا والا ہے، تم ہو، وحیثو ما جہاں کہیں، وحیثو ما جس جگہ، کن تم ہو، فولو، فا زبر فا مانے پس، ولو میں آخری واو کا معنی تم سب ہے، واو لام جو ہے یہ پھیرنے سے ہے، پھیر لو، موڑ لو، کر لو، وجوہا، وجوہ وجہن کی جمع ہے، پیچھے وجہ واحد کا صیغہ تھا اور یہاں پہ کیونکہ ولو جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے یہاں پہ جو ہے آگے حکم بھی جمع کا، ولو تم سب پھیر لو، آخری واو کا معنی تم سب، واو لام پھیرنا، کرنا، موڑنا، موڑ لو، پھیر لو، کر لو، وجوہا چہروں کو، کم مانے تمہارے، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا اپنے چہروں کو، فولو وجوہکم بس تم پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، شطر مانے طرف، ہو مانے اس سے مراد مسجد حرام، اس سے مراد مسجد حرام، تو مسجد حرام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اس بات سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر 3 دفعہ فرمایا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے، مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہے، 3 دفعہ فرمایا ہے، تو اس ایک بات کو 3 دفعہ کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو پہلا حکم اس لیے دیا کہ جو حرم کے اندر ہیں، مسجد حرام کے اندر ہیں تو ان کو حکم ہے، دوسرا حکم جو ہے عرب کے اندر جو ہیں وہ سب، اب مسجد حرام لوگ کہتے ہیں کہ مسجد حرام والوں کو تو حکم ہے باہر والوں کو نہیں ہے، تو پھر اللہ نے دوسری دفعہ حکم دے دیا عرب کے اندر باہر والے جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ بھی ادھر رخ کریں، پھر لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی یہ عرب کے اندر جو اس خطے کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ہم دور والے کیسے منہ کر سکتے ہیں، تو تیسرا حکم دے کے دور والوں کو بھی بتا دیا کہ ساری دنیا والوں کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے، تو 3 دفعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا والوں کا قبلہ اب وہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو قبلہ اس کی سمت کرنا ہے، بات سمجھ آ گئی، تو 3 دفعہ کہہ کے کسی قسم کے اعتراض کو، پیدا ہونے والے اعتراض کو ختم کر دیا، تو اس میں بعض قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرات علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں پہلا حکم اس لیے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جیسے پچھلی آیات میں ہم پڑھائے کہ ان کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہو، تو پہلا حکم اس لیے دیا، دوسرا حکم اس لیے دیا کہ یہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی کتابوں میں حکم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس ہوگا، اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ ہو جائے گا، تو اس پیشین گوئی جو موجود تھی اس کی تصدیق کر دی دوسرا حکم نازل کر کے، تیسرا حکم اس لیے دیا کہ لوگوں کو الزام کا موقع نہ ملے کہ دیکھو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں لہٰذا ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، ان کا مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، تو یہ قبلہ تو ہمارا مانتے ہیں باقی دین کی باتیں اپنی بناتے ہیں، اگر ہمارا قبلہ سچا ہے تو ہمارا دین اور ہماری تورات انجیل جو ہے اس کا حکم بھی سچا ہے، اس پہ چلنا چاہیے ان کو، حالانکہ ہم ان کو سچا تو مانتے ہیں لیکن ان کا حکم کیا ہو چکا، اب ختم، منسوخ، جب قرآن آیا تو ان کا حکم ختم ہو گیا، تو وہ اس قسم کا الزام ڈال سکتے تھے کہ ہمارا دین سچا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری بات تھی، تو اہل کتاب کے اس قسم کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیسری دفعہ حکم بھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا
کہ یہ اس قسم کا جو اعتراض کر سکتے ہیں تو دیکھیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لام زیر لی مانے تاکہ، ان مانے یہ کہ، لام زیر لی مانے تاکہ، ان مانے یہ کہ، لام الف لا مانے نہ نہیں، یکونو مانے ہو، للناسی لام زیر لی مانے کے لیے، الناس مانے لوگوں، لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، تم سب مسلمانوں پر، حجتن کوئی دلیل، کوئی موقع، تم سے جھگڑنے کا ان کو کوئی موقع نہ ملے، تاکہ لا یکونو نہ ہو، یعنی نہ ملے، للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں سے مراد بنی اسرائیل بھی ہیں، لوگوں سے مراد مشرکین عرب بھی ہیں، ان کے بعد پھر قیامت تک آنے والے سارے کافر بھی ہیں جو قبلہ میں اعتراض کریں، ان سب کے لیے، تاکہ نہ ملے ان لوگوں کو، تاکہ نہ ہو ان لوگوں کے لیے، علیکم حجتن تم پر، یعنی تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کبھی یہ نہ کہنے لگیں کہ ہمارا قبلہ تسلیم کرتے ہو تو باقی دین ہمارا کیوں تسلیم نہیں کرتے، تو اس لیے قبلہ چینج کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا کر اس بات کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اِلَّا مانے مگر، الَّذِينَ وہ لوگ جو کہ، ظَلَمُوا ظالم ہیں، منہم ان میں سے، مگر وہ لوگ جو کہ ان میں سے بے انصاف ہیں، یعنی ظالم ہیں، جو لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سے پھر بھی ان تمام 3 دفعہ کے دلائل، 3 دفعہ کے حکم آنے کے باوجود بھی ظالم اور بے انصاف لوگ جو ہیں، بریکٹ میں آئے گا، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ پھر بھی سوال کریں گے، وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے، قبلہ کے تبدیل ہونے پر بےہودہ قسم کے اعتراضات کرتے رہیں گے، ان کو یہ 3 دفعہ اللہ کا حکم نظر نہیں آئے گا، وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اعتراض پر اعتراض کرتے رہیں گے۔ اور مشرکین بھی اسی قسم کے اعتراض کرتے رہیں گے کہ بھئی بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کو مسلمانوں نے قبلہ بنایا تھا، تو وہ بیت المقدس کے قبلہ بنانے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہود و نصارہ بیت اللہ کے قبلہ بنانے پر اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ معترض اعتراضات کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، فا زبر فا منے پس، لام الف لا منے نہ نہیں، تخشو تا منے تو، واو منے سب، خیشین یہ خشیت سے ہے، تو خشیت کا معنی ڈر ہوتا ہے، نہ تم سب ڈرو، ہم منے ان سے، فلا تخشوہم بس نہ تم سب ڈرو ان سے، وخشونی وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی پرواہ مت کرو، ان سے مت ڈرو، وخشونی واو زبر وا مانے اور، اخشو اخشو کا معنی تم سب خشیت کرو، تم سب خوف کھاؤ، تم سب ڈرو، نی اس میں جو یا جزم والی ہے اس کا معنی مجھ سے، وخشونی اور تم سب ڈرو مجھ سے، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے اعتراضات کرتے رہیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈریں، آپ کو ڈرنا ہے تو، ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان سے نہ ڈرو، ڈرنا بھی ہے تو مجھ سے ڈرو۔ جب آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا کے باقی سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آتی بھی ہے تو انسان یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اجر دیں گے یا اس سے میرے گناہوں کو مٹائیں گے، انسان کے دل کو، دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی چیز یہی ہے، سکون، راحت۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، واو زبر وا مانے اور، لام سے لی مانے تاکہ، اس لیے کہ، اتمہ اتمہ میں حمزہ پیش ہو کا معنی میں ہے، تے میم اور شد والا میم ڈبل ہوتا ہے تمام، تمام کا معنی پورا کرنا، اتمہ پورا کیا، اور اس لیے کہ اتمہ میں نے پورا کیا، نعمتی اپنی نعمت کو، اپنے فضل کو، اپنی نعمت کو، اپنے فضل کو تمام کیا، پورا کیا، علیکم تم پر، یہ میں نے قبلہ بیت اللہ تمہارے لیے مقرر کر کے جو تمام قبلوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو میں نے تم پر انعام کیا، فضل کیا، نعمت کی، کیونکہ اللہ کی تجلیات، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت جو ہے یہاں پر
بہت زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے، پوری دنیا کے لیے یہ مرکز ہدایت ہے، اور یہاں پر کیے جانے والے تھوڑے تھوڑے عمل بھی لاکھوں گنا بڑھا کر اجر و ثواب لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں کے لیے قبلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہی ہے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ قبلہ دے کر تم پر اپنے نعمت کو، اپنے انعام کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہیں، جیسے قبلہ ہمارا سب سے اعلیٰ افضل ہے، اسی طرح کتاب قرآن بھی سب سے اعلیٰ افضل ہے، پھر مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا تو انسان بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ کے بہت بڑی نعمتیں ہیں ہم پر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قبلہ میں نے تمہیں دے کر اپنی نعمت کو، اپنے فضل کو، اپنے انعام کو تم پر پورا کر دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اب جب کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس بات کو مانو کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا، اس نے مجھ پہ فضل کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، جب مہربانی کی تو پھر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم بھی اس کی بات مانو، جب بات مانو گے تو وَلَعَلَّكُمْ واو زبر وا مانے اور لعل مانے تاکہ، شاید کہ، لعل امید ہے کہ، لعل تاکہ، لعل شاید کہ، کم مانے تم سب، تہتدون مانے ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ نے یہ قبلہ مقرر کیا تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا احسان مان کر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کے، کامیاب ہونے کے، جنت میں جانے کے سارے راستے مہیا کیے ہیں۔ تم پر ساری نعمتیں بھیجی ہیں اور سارے انعام کیے ہیں۔ لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پا جاؤ، سیدھی راہ پا جاؤ۔ تو الغرض ساری بات کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور انسان ہدایت پا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق کرے۔ اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہدایت کے راستے جیسے ہمارے لیے بھیجے ہیں ایسے ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو ختم فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیں۔ آمین۔ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔